کیا آپ کوئی مشکل محسوس کر رہے ہیں اور قرض کا بوجھ ہر طرف سے بڑھ رہا ہے؟ کیا آپ رزق کے دروازے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں؟ تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آج ہم ایک عظیم راز جانیں گے، قرآن کریم کا ایک راز، اور صرف ایک ہی سورہ ہے۔ اگر آپ اسے جاری رکھیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی مرضی سے قرض ادا ہو سکتے ہیں، فقیری کے بعد امیری مل سکتی ہے۔ لیکن آپ خبردار رہیں، کیونکہ شیطان اب آپ کو وسوسہ دے گا اور کہے گا ویڈیو کو جلدی بند کر دے، کوئی فائدہ نہیں ہے اسے دیکھنا، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ اس خیر تک پہنچو، اور کیونکہ شیطان آپ کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ہر اس راستے سے دور رکھے جس میں کوئی برکت یا پھر خیر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چھپے دشمن اس سے بہت ہی خبردار کیا ہے، جو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو آپ سوچو کہ کیسے ایک قرآنی سورہ بند دروازے کھول سکتی ہے اور مشکل حالات کو بہتر بنا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کچھ ہی منٹ میں جان جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آپ صرف کان سے ہی نہیں بلکہ اپنے دل سے سنیں، اور نبی نے کوئی بھی خیر نہیں چھوڑی ہے جو انہوں نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور کوئی بھی ایسی شر نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہمیں خبردار نہ کیا ہو۔ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ جب حالات تنگ ہوتے یا قرض بڑھ جائے تو آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے، اور آپ اپنے صحابہ کو دعا سکھاتے اور کچھ خاص صورتوں کی طرف رہنمائی کرتے جن کی عجیب تاثیر ہوتی تھی رزق لانے میں، غم دور کرنے میں اور قرض ادا کرنے میں بھی۔ اور آج ہماری بات اس سورہ کے بارے میں ہے جو علماء کے نزدیک غنا اور برکت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مانا جاتا ہے۔ ایک ایسی سورہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت کرتے اور انہیں روز تلاوت کرنے کی تائید فرماتے، اور حتیٰ کہ جس نے بھی اس پر دوامت رکھی، کنسسٹنسی رکھی، اس نے کبھی فقر دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی قرض سے مصیبت زدہ ہوا۔ اور اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح احادیث اور سنن میں آیا ہے، اور پہلے کے بہت سارے بڑے علماء جیسے کہ امام نووی اور ابن قیم، انہوں نے اس کے عظیم تفسیر پر بہت ہی زور دیا ہے کہ یہ فقر دور کرنے اور قرض ادا کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اس میں ربانی اسرار ہے جو کہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور غموں کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور اس پر دوامت کرنا، اسے جاری رکھنا دل کی حاضری اور یقین کے ساتھ اس کی ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جو بیان سے بھی باہر ہے۔ اور یہ سورہ ہر روز ایک خاص وقت پر پڑھی جاتی ہے، اور جس نے بھی اس پر دوامت کی اس نے عجیب کرم دیکھے جو بیان سے بھی باہر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ رزق بڑھانے کا سبب ہے، مال میں برکت لاتی ہے، بند دروازے کھولتی ہے، قرض ادا کرتی ہے۔ اور اگر اس سورہ کو قرض ادا کرنے کی نیت سے پڑھی جائے تو اللہ مشکل کو ایسی جگہ سے آسان کر دیتا ہے جس کا خیال بھی نہ ہو۔ اور ثابت بھی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو یہ سورہ روز سکھاتے تھے اور دن کی شروعات اس سے کرنے کی وصیت کرتے تھے، کیونکہ اس کی توفیق کے دروازے کھولنے میں عظیم تاثیر ہے۔ اور کچھ سلف صالحین تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے جب تک وہ اس سورہ کو پڑھ نہ لیتے، اس یقین پر کہ فقر سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ بلکہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو غنا، برکت اور آسانی کی کنجیاں اپنے اندر رکھتی ہے، اور صحیح سنت سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام اسے پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحاباؤں کو سکھاتے تھے اور روز پڑھنے کی وصیت کرتے تھے۔ اور کچھ روایت میں آیا ہے کہ جس نے بھی اس پر دوامت کی، اللہ نے اپنے فضل سے اسے غنا عطا فرمایا، اور یہ مسلمان کو ہر اس چیز سے کافی ہے۔ اور ایک سب سے عظیم دلیل جو کہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اسے صبح کو پڑھا وہ اسے ہر چیز سے کافی ہے۔ اور علماء نے اس حدیث پر کافی گہری تشریح بھی لکھی ہے کہ یہ قرض، فقر، بیماری اور شر سب کو شامل کرتی ہے اپنے اندر۔ اور ساتھ ہی امام ابن خثیر اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ اس سورہ کی ایسی خاص عظمت ہے
کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے مکمل حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور کچھ علماء کی روایت بھی مجھے ملی ہے کہ ایک تابعی تھے جو کہ قرض سے اتنا زیادہ ڈوبے ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ انہیں قید کر لیا جائے، تو انہوں نے اس سورہ کا سہارا لیا اور ہر صبح اس پر کنسسٹنسی رکھی، یعنی ہر صبح اس کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک ہفتے سے پہلے ایک ایسی جگہ سے انہیں مال آیا جس کا انہیں علم بھی نہ تھا، اور ان کا سارا قرض ادا ہو گیا اور ان کا مال پہلے سے کئی گنا زیادہ اور بڑھ گیا۔ اور آج کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے تجربے اور کہانیاں شیئر کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو کہ شدید تنگی اور فقر میں جی رہے تھے۔ تو ان میں سے ہی ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں ہزاروں کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اور اب ماحول ایسا ہے، اب میری حالت ایسی ہے کہ میں دوسروں کو قرض دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اس سورہ کو ہر روز پڑھنا شروع کیا، اور اچانک مجھے متواتر کام کے موقع ملنے لگے جو میں یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ سورہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت ہے جس میں یقین، اخلاص اور کنسسٹنسی چاہیے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ دعا، ذکر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسے بنا کسی نیت اور خشوع کے پڑھا اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اور کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے نیت کو خالص کیا تو ان پر ایسی جگہ سے برکتیں نازل ہوئیں جس کا انہیں علم بھی نہ تھا۔ اور یہاں اس کی کنجی، چابی ہے ایمان، یقین اور کنسسٹنسی، اور یہ بھی کہ نتیجے کے لیے جلد بازی نہ کرنا، اور بالکل خبردار رہیں اور تھک مت جائیں پڑھتے پڑھتے، اور نہ ہی رکیں، کیونکہ آپ کو جو ملنے والا ہے وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس صبر کرنا ہے اور دوامت رکھنا ہے آپ کو۔ اور آخر کار یہ عظیم سورہ کون سی ہے؟ یہ ہے سورہ الواقعہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ الواقعہ کو ہر روز رات میں پڑھا اس پر کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی۔ اور اس حدیث کو جمہور اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ اس سورہ کی فضیلت کی سب سے عظیم روایت ہے۔ اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو ہر رات یہ سورہ پڑھنے کی وصیت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ سورہ الغنا ہے، غنا کی سورہ ہے، اور اس سورہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ خود اپنے آپ آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ آپ صرف 7 دن تک اس سورہ پر دوامت کر کے دیکھیں، اس کی تلاوت جاری رکھیں۔ آپ ہر صبح خوشی آواز میں حاضر دل کے ساتھ اس کی تلاوت کر کے دیکھو، اور آپ حیران رہ جاؤ گے 7 دن کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے پاس رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غم دور ہو جائے گا، قرض غنا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی تجربے ہیں جن کی گواہی انہوں نے دی ہے، جنہوں نے اسے آزمایا ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور قرآن کی ساری صورتوں میں برکتیں ہیں، لیکن اللہ کچھ صورتوں کے لیے خاص فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آپ تبدیلی شروع کرنے کے صرف ایک قدم دور ہو۔ تو تکلف نہ کریں، کل سے نہیں بلکہ آج سے ہی شروع کرتے۔ اور اگر شروع کیا ہے تو جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، اسے جاری رکھیں، اور اللہ کی مرضی سے آپ کامیابی ضرور دیکھیں گے۔ اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے میں نے سورہ الواقعہ پر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ بیسڈ سیریز اپلوڈ کی تھی، پر انفارچونیٹلی اسے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ پر میری زندگی کی بہترین کاموں میں سے ایک کام تھا وہ، جسے میں نے مکمل کرے بنا ہی چھوڑ دیا۔ اور یہاں تک کہ ایسی ہی ریسرچ بیسڈ اور بھی کئی ساری قرآنی سورہ پر میں نے کام کیا ہے، پر آج تک انہیں میں نے اپلوڈ ہی نہیں کیا، جو کہ اپلوڈ کرنے پر کئی گھنٹوں کی ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ لوگوں کی اٹینشن سپین کتنی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئک سلیوشن مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا چیز ہمیں بتا دو یا ہمیں مل جائے جس سے ہمیں ترنت سلیوشن مل جائے، اور اسی لیے اب ایسی چیزیں میں اوائڈ کرتا ہوں، میں بتاتا ہی نہیں۔ اور اگر اس سورہ سے ریلیٹڈ آپ کے اپنے خود کے کوئی خاص تجربے ہیں تو میں بہت ہی زیادہ کیوریس ہوں انہیں جاننے کے لیے۔ کامنٹ میں انہیں لکھ کر ضرور بتائیں تاکہ ہماری پوری کمیونٹی
اسے پڑھ سکے، سمجھ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا کسی خیر کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ فائدہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم علم اور برکت پھیلا رہے ہیں، اور اس سے ہماری سب کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی ناؤ پر سوار ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔